تک کہ حضور نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، فرمایا کہ میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور نظام دین کو نافذ کرنے کے لیے میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ حضور فرماتے ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ سرکار کا شہید کیا جانا یہ ممکن نہیں۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے واللہ یعصمکم من الناس، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی جان کی ضمانت اٹھائی ہے، لیکن حضور سید عالم کا یہ فرمانا باعتبار تمنا کے ہے۔ ہماری عربی زبان میں تمنا اور ترجی، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تمنا اور آرزو، یہ دو الگ الگ کیفیات پر بولنے والے لفظ ہیں۔ تمنا کا لفظ یہ اس وقت بولا جاتا ہے، یا تمنا کسی چیز کی اس وقت کی جاتی ہے جس چیز کا نہ ہونا، یعنی جس چیز کا ہونا ناممکن، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس پر بھی تمنا کی جا سکتی ہے۔ امید اس چیز پر کی جاتی ہے جس کا ہونا ممکن ہو، اس لیے ہماری کتابوں کے اندر عربی زبان میں آتا ہے تمنا اور ترجی۔ ترجی یعنی امیدیں لگانا، بندہ اسی چیز کی امید لگا سکتا ہے جس کا ہونا ممکن ہو، لیکن اس چیز کو وہ سوچے کہ جس کا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس سوچ کو اور اس جذبے کو تمنا کہتے ہیں۔ تو یہاں حضور نے تمنا کی ہے، اور یہ تمنا ایک غیر ممکن چیز کی ہے کہ سرکار کو شہید کیا جانا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ قرآن کی آیت موجود ہے اس پر واللہ یعصمک من الناس، لیکن سرکار نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات جو کی ہے یہ ایک تمنا ہے۔ تو یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے غیر ممکن چیز کی بھی اگر نیت کی جائے تو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ جس طرح یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غیر ممکن چیز کی تمنا فرمائی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے بھیجے، جبکہ انسان جانے کے بعد دوبارہ آتا نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت موجود ہے، تو یہ وہ تمنا ہے۔ لیکن یہاں سے مقصود یہ ہے کہ سرکار جذبہ جہاد کو امت کے اندر اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ راہ خدا میں لڑنا اور اس میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اور شہادتوں کو پیش کرنا، یہ اتنا بڑا جذبہ ہے کہ میں رسول مکرم، یہ تو اللہ کا قانون ہو چکا ہے، اگر یہ رب کا قانون نہ ہوتا تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اس کے دین کی سربلندی اور اس کے دین کے تحفظ کے لیے، اور خدا پھر مجھے زندہ کرے، پھر مجھے مار دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے مار دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی وہ اللہ کی امانت ہے جس کو جنت کے عوض اس نے بیچ دیا ہے، اور آج فلسطین کے بچوں نے اس قرآن کی آیت اور وعدہ جہاد کو ثابت کر کے دکھا دیا۔